من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين ويا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرف وقرن ورد معظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم في وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روح سيدنا أستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا أبي علوي وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم صوت الفاتحة إلى أرواح سادة الصافية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويرد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة إلى روح سيدنا وصاحب الرتيب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد أبي علوي ابن محمد بن الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى روح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى روح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويؤلي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويغفينا وإياهم شر الفتان والمحان والمؤذيين المتعديين من قرب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تكل الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث قلنا. يا عالم السر منا لا تكل الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث قلنا. يا عالم السر منا لا تكل الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث قلنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جزى نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جزى نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم عليه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. بالنية القبول وتمام كل سلم معمل إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين ووالدينا ومشايخنا المعلمين ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروح قتب العلماء بحمد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام شيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال شيخ ياجد المستميس محمد بن عبد الكريم مسمان المدني خالفة شهيدا أجدنا ومولانا محمد أرشد بن عبد الله قلم بيان البنجري شامل سمد الفالم بني شامل الرحمن ألم شامل الله قلم بقيس محمد بن إدريس ألم محمد كاسب النور سجينا العلمي شأن سنة بسمان بقيس محمد عبد بنجر البنجري العالم للعالمة العرب بالله سي محمد زين بن عبد الغني وصولهم وفورهم وجميع سلهم وعلى خجم تسبنا أن الله يتقسم برحمه والمغفرة ويدعو عليهم بركاته من ولهم ولمن في الدين الدنيا والآخرة ولكل نية صالحة لحضرة النبي بشر النبي وبشر الفاتحة. Halaman berapa? Halaman 8. Baris ke atas, di atas kah? Baris ke berapa? Halaman 8 baris ke berapa? Di bawah garis. Kada ingat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin ahli dunya wal akhirah wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wahdina wa fiqna li siratikal mustaqim wa'afina wa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Halaman 7 ulangi sedikit. Baris 1 2 3 baris keempat mulai bawah. Wa rasul yaqinu taqwa wa ridha bi taqdirillah, dan modal yakin itu takwa kepada Allah serta gembira hati menerima apa saja yang telah ditakdirkan Allah atas dirinya, baik manis maupun pahit, dan gembira dengan hukum-hukum Tuhan. Maka dengan keterangan-keterangan yang tersebut ini dapatlah kita pengetahuan bahwa isi yang tersimpun dalam arti kata makrifat Allah ialah syariat, tariqat, dan hakikat. Jadi himpunannya itu. Arti kesimpulan daripada makrifat itu ialah tak kumpulnya 3 kalimah, tak kumpulnya 3 kalimah
yaitu syariat, tarekat, hakikat. Bila sudah tak kumpul 3 kalimah itu, maka itu nang dinamakan makrifat. Dan mengumpulkan itu bukan mudah, harus bujur-bujur kita menjalani syariat itu macam apa, tarekat itu macam apa, hakikat itu macam apa. Maka ta'alluqlah syariat itu di tubuh, perbuatannya amal jahil. Ta'alluqlah syariat itu di tubuh, perbuatannya amal jahil. Nah, tarekat itu ta'alluqlah ia di nafas, perbuatannya amal. Tarekat yaitu amaliyah, muraqabah. Adapun hakikat itu ta'alluq ia kepada hati, maka amalnya amal batin. 3 macam itu tahimpun gugur inya kepada ma'rifat, kedudukannya dirasa lawan kita. Ketiga-tiganya ini mempunyai rabitah, artinya hubungan pertalian atau perikatan yang amat kuat sekali. Kurang satu di antaranya mengakibatkan kehancuran makrifat. Nah, sauting aja atau di antara nang 3 itu kada kawa disambat makrifat, gagal makrifatnya. Kata Syekh Ibnu Abdussalam, ma'rifatu kullu sifatin min sifatillahi ta'ala tuzibu halan alaihi wa anha tansha'u malabisatu kullu khaliqun saniyatun wa tajridu an kulli khaliqin dini. Faman arafa sa'atar rahmatu asmara ma'rifatahu sa'atur raja. Wa man arafa sadatun ni'amatu asmaratu ma'rifatahu syadatul khawfi wa asmaratu khawfil kafi an kulli ma'siyati ma'al baqai wal khawfi wal wara'i wal hasanil wa hasanal ankiyadi wal az'ani. Wa man syahada an jami'an ni'ama minhu ta'ala uhibbahu wa asmaratal muhibbahu asawaratul mahmudatul ma'rifah mutazallil af'al. Adapun kenyataan hak subhanahu wa ta'ala pada segala perbuatannya itu, yaitu sesuatu ibarat daripada beberapa pandangan mata hati dan mata kepala. Jadi perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada segala perbuatannya itu, yaitu sesuatu ibarat daripada beberapa pandangan mata hati dan mata kepala yang telah memandang padanya oleh seseorang hamba akan berlakunya kudrat iradat Allah Ta'ala pada suatu apa jua pun. Apabila hati kita ini memandang kepada apapun dalam pandangan suhudnya, maka itulah fa'il Allah Ta'ala nang berlaku di hati kita. Ulun-ulang, apapun pandangan kita nang kita pandang lawan hati kita, syuhud ngarannya, maka pandangan suhud hati kita nang itu adalah itu suatu fa'il atau perbuatan Allah Ta'ala nang ta'alluq perbuatan Allah Ta'ala itu bertampai di hati kita. Nah, jadi kadada lagi di dalam hati kita tuh bahwa kita nang memperbuatnya. Di tubuh sudah
di perbuatan zahir sudah kada ada lagi besi di tubuh, di hati pulang. Kada ada satu pandangan pun di hati kita nang ini, melainkan itu perbuatan Allah Ta'ala nang beandak dalam pandangan hati kita itu. Nah, habis sikong pulang apa sabuting pulang hati hilang. Dan mata kepala kita kada ada juga nang itu pandangan kita nang berlaku. Nah, tapi ta'alluqlah orang nang sadar kepada hakikat itu, bahwa samunyaannya itu kudrat dan iradat ampun Allah Ta'ala nang berlaku. Kada sedikit-dikit pun ampun kita, napa aja nang berlaku di diri kita, di pikir kita, di suhud hati kita, samunyaan itulah berlakunya kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Maka pandangan mata hati dan mata kepalanya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah yang menggerakkannya dan mendiamkannya dengan menapi akan perbuatan diri hamba, menapi akan untuk membuang. Nah, menapi akan untuk membuang perbuatan diri hamba dan menetapkannya bagi perbuatan yang sebenarnya, yaitu diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya waktu kita berzikir la ilaha illa Allah, 4 kalimat la ilaha illa Allah. La itu napi, ilaha munapi, illa isbat, Allah musabbat. La itu napi. Apa arti napi? Kalimat maniadaakan apapun nang lain daripada Tuhan kita Allah Ta'ala. Ilaha artinya Tuhan. Kadada Tuhan nang mana aja Tuhan tuh. Lirit pulang ke dalam hakikat, kadada hamba nang mana aja. Nah, Tuhan sudah kadada, hamba pulang kadada. Nah, munafi nang di maksud nang ditiadakan toh. Nah, illa lalu isbat manatapakan. Nah, siapa nang ditatapakan? Tunggal, ahad, esa. Allah musabbat yang ditetapkan. La meniadakan, ilaha Tuhan nang lain, illa ditetapkan Allah tunggal sorangan. Nah, masuk kepada hakikat diri andak tauhidnya, la ilaha illallah, tunggal af'al Allah, tunggal sifat Allah, tunggal wujud Allah, tunggal asma Allah. Nang lain nafi bertahan, buang bertahan, termasuk diri seorang buang juga pada hakikat. Nah, lalu berwujudlah kita dengan wujud sahadah, kesaksian dengan satu, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Saikung aja lagi nang kita lihat pada hakikat, walau nang kaya apa aja pandangan kita secara zahir, walau nang kaya apa aja pandangan kita secara batin, sebuting aja nang kawa kita lihat Allah aja, nang kawa kita lihat Allah aja, nang lain kada kawa lagi masuk lihat pandangan kita, kada kawa lagi. Kenapa? Sudah mantap la ilaha illallahnya. Nah, mantap. Nah, kayak apa guru memandangnya? Karena dunia ini penuh dengan tipu daya. Contoh misalnya ulun,
Lalu ulun ini baju dokter, dikiau orang ulun dokter. Memakai pulang ulun baju tentara, dikiau orang ulun tentara. Memakai pulang ulun baju buruh, dikiau orang ulun buruh. Memakai pulang ulun baju polisi, dikiau orang ulun polisi. Berarti kita ini semuanyaan baju haja. Baju haja. Bajunya ini bajunya Bangaran Ilham. Lalu nang memakai baju dipadahkan dilihat nang di belakang Ustadz Norman ngaran bajunya dipuruk oleh si Hayat lalu disambat gitu ngarannya Nur. Nah, sama kayak pian beretan nih baju Bangaran masing-masing bajunya. Lalu disambatlah orang nang memuruk baju tadi. Ngapa profesi kita? Itu pakaiannya. Nah, siapa ngaran diri kita? Tuh ngaran nang dipakainya. Nah, bermanfaatkah pakaian? Bermanfaat. Hagen apa manfaatnya? Melindungi kasucian Tuhan Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak aja kah? Nampak aja kah? Banyak bajunya nang mamuruknya sikung ya. Nang itu ngarannya la ilaha illallah. Orangnya saikong baju banyak. Nah, kalau ampunnya ini nangaran beisi baju banyak kaya, maka setiap baju nang dipakai maka belain-lain nang dipakai baju, belain-lain juga sifatnya, ya kah? Bila memakai baju gamis pina kalihatan alim, orangnya itu juga. Ni amun ulun isok basalawar lepes bajaket batu pipet pina kalihatan kayak preman. Bilanya ulun memakai baju bernomor belakangnya salawarnya handap pina nang kaya potongan pemain, orangnya ditujuan. Jadi ngaran banyak pakaian bila dipakai berubah sifatnya, berubah tata cara pandangnya. Bilanya berubah pakaiannya, belain pakaiannya, berubah sifatnya, berubah ngarannya, berubah juga afalnya. Nah, ini kita nang ada beritaan di sini dah dilanggar aja di Masjid As-Sajdah. Orangnya lebih pang 50 nih. Lebih lah. 100 lebih juga. Lebih juga banyak orangnya sini. Makanya Himong membacakan di sini orangnya banyak. Baju beritaan nang hadir di masjid nih, coba lihat nih. Rupa bajunya lain-lain, rupa bajunya lain-lain, ngaran bajunya lain-lain. Pian bajunya sama, baju kaos, ngarannya ada, ngarannya itu Oto Ono, ada apa? Suwan, ada nang harat-harat nukar baju nang larang sambat yakan bang. Lain-lain ngarannya, padahal bajunya sama, baju kaos, baju gamis pulang sama, sambatannya gamis, tapi ngarannya ada Al-Wafa, ada Haramain,
ada ajahra, ada macam-macam. Nah ada nih gitu. Dan ini semua dipakai oleh satu yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu baju nang dipakai nang itu berjalan ke situ kamari, berjalan surang kah baju sampai ke mana-mana tuh, atau dipakai jadi sampai ke mana-mana. Sembahyang baju tuh, sembahyang si baju nih sembahyang, sujud baju nih tuh, rukuk baju nih tuh. La ilaha illallah. Ya kita nih baju kiasnya tuh. Nah, mereknya masing-masing. Ada mereknya Ilham, ada mereknya Udin, Utuh, Usub, Abdul, dan lain-lain mereknya. Cuman bujur mereknya lain, tetap produknya satu, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merek boleh beda, produk tetap made in Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kada memakai Allah, amun kada produk Muhammad. Nah, itu ada memakai. Model ngalih kah memahami pandir ulun nih? Paham kah ngalih kah? Itu untung ulun kada bahasa Inggris. Ya kanya ulun bahasa Inggris makin nyahipian kada paham. Lalu baju nang itu ibadah sembahyang. Bolehkah baju itu mengaku aku nang sembahyang? Nah, seharusnya, bukan harus lagi, wajib si baju sadar bahwa aku ini dipakai oleh ampun diriku. Orang nang memiliki aku, baju tuh harus sadar. Bagarak badiam, baju itu adalah garak diam nang memakai baju. Mun baju nang itu kada dipakai lagi oleh si ampun baju, napa Pak? Bah, inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, tagantung baju di dalam lemari, selesai sudah. Lemarinya apa? Tebelah. Nah, diandak di mana lemarinya? Dalam satu rumah, ngarannya kubur berjah. Nah, tapi kena mun Allah Ta'ala katuju lawan si baju ini tuh, ada kala baju itu dipacul, ada kalanya baju itu dipakai kembali, dipakai lagi oleh Allah Ta'ala. Baju nang di alam berjah itu, iya nang si baju ini bahayawan kasih tok kemari. Guru Seman Mamarina abah guru sakumpul, kakak daripada Mama Sidin, anak daripada Haji Mulia, meninggal, wafat. Ringkas kada usah mulai awal kisahnya. Pas dikubur, ditalkin abah guru bacakan tahlil dua arwah. Tuntung acara penguburan, dudukan abah guru bertiga, abah guru sakumpul, Habib Abdullah lawan guru Badarudin. Guru Badarudin tuh ading guru Husin Kadri, kakak guru siapa? Muhammad Rosad. Duduk mengopi di imbah mengubur ini, santai dudukan mengopi di palatar.
Nang mana masih aur bahasa simpun banyak kayak. Cuman nang melihat nang bertiga nih aja. Guru seman hanyar tuntung ditalkin. Sekalinya beliwat di muka. Orang nang duduk bertiga tuh. Betaguren ha pulang. Hendak kemana pian mang? Ujar abah guru. Hendak berjalanan dulu aja. Berarti tak pakai pulang baju nih tuh. Kenapa jadi baju tuh tak pakai? Allah Ta'ala katu. Kenapa jadi Allah Ta'ala katuju? Orang nang dikatujui Allah Ta'ala itu kuncinya satu, reda ina jadi hamba Allah, reda inya betuhan Allah. Itu kunci Tuhan kahimung. Apa dan bagaimana kaifiat reda kita jadi hamba Allah dan reda kita betuhan Allah? Satu, jangan sekali-kali kita ini mengambil ampun Allah mun kita nereda jadi hamba Allah. Sifat Allah jangan dikaku, af'al Allah jangan dikaku, hayat, kodrat, iradat, ilmu sampai wujud Allah. Sifat nang berlaku di diri kita jangan dikaku. Artinya kita reda bujur-bujur jadi hamba nang kedudukan kita pana Allah Ta'ala aja nang bako. Itu kedudukan reda. Nah bila sudah reda ya Tuhan ketujuh. Bila kita kada reda kedudukan kita sebagai hamba adalah fana, kedudukan Allah sebagai Tuhan kita adalah bako. Kada reda nang itu model hendak umpat juga di bako. Nah ini nang tapahual mati bujuran gina. Anu kecelakaan ambulan kecelakaan. Kalinya kecelakaan ambulan tabrakan. Alhamdulillah supirnya selamat, mayit itu nang kada selamat, meninggal dunianya mayitnya. Masuk aja kah ujar guru seman, orang mengaji ma'rifat itu jesidin apabila ada paham nang dijelaskan guru tuh paham tagok liur jesidin nggih kan model ada juga kaifiat orang mengaji itulah bila ada pindah masuk paham tagok jadi paham tuh berikit. Ini kediingatan guru yang menaguk liur, menaguk bahasa. Ujar guru Muhammad Ramli pulang, apabila mengaji itu jesidin ditakoni guru, kayak apa, pahamkah? Ujar guru betakon nih, paham juga kah? Batin kita tuh di hati sahuti, paham barakat pian. Ini mengaji 10 tahun bila ditakoni guru, pahamkah? Belum. Pahamkah? Kada. Ya, itu kada mau paham-paham. Orang bila mengaji itu berhakikat di hati, pahamkah? Paham barakat pian. Lalu datang pahamnya. Itu teh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan baju ini kita berisi baju kira-kira nih. Ini kita banyak berisi baju kira-kira. Nang paling kita katujui memakai nang riget kah nang bersih? Nang bersih. Kayak pakiasnya baju riget lawan baju bersih. Jawabannya tasawuf. Tasawuf itu artinya bersih. Apa nang dibersihi? Samunyaan. Jangan ada terkecuali. Sifat sorang bersihi, buangi sifat. Af'al sorang bersihi, buangi af'al. Nah, wujud diri bersihi, buangi wujud. Mun sudah hamba berbuang segala kotoran-kotoran
nang dikakunya padahal lain ampuninya tuh kotoran ngarannya. Ampun orang tuh kita kaku ampun kita ambil itu kotoran ngarannya najis aib. Kita buang kotoran itu kada beisi kakuan lagi, nah itu ngarannya baju nang bersih. Lalu baju nang bersih nang itu dipakai oleh ampunnya, maka memakailah baju bersih itu di dalam kebaikan. Kira-kira mun hendak tulak ke masjid baju rigat tak pakailah. Adalah orang baju rigat sembahyang nang baju benajis. Nang hadir dalam masjid ni nah hakun sembahyang berarti baju nang bersih nang hakun sembahyang ni. Apabila baju rigat maka orang pasti kada kawa membawa ke dalam ibadah. Cam itu juga diri kita rigat, Allah tajalli di dalam baju nang rigat, tapi kada dibawa Allah Ta'ala kepada kebaikan. Ulun ulang, baju nang rigat dipakai juga, kita beisi baju rigat, dipakai juga baju rigat itu, wanikah kita memakai baju rigat itu dalam kebaikan? Bawa sembahyang, bawa ini, bawa itu. Sedangkan baju itu di dalam kekotoran najis. Cam itu juga orang nang rigat, maka Allah Ta'ala ada di dalam dirinya, tapi kada ada taufik hidayah menggawi kebaikan. Kenapa? Kada kawa dibawa baik pakaian gini, kada kawa dibawa baik. Jadi kita alhamdulillah diberi Allah Ta'ala anugerah, dianggap Tuhan kita ini bersih, diarahkan, dibawa, diatar Tuhan baju neng ini sampai ke masjid melaksanakan ibadah. Takharatul qalbi wa takharatul jasad, berasihi hati, berasihi batang tubuh. Hati penting. Baju tadi kawakah inya bebersih seorang? Kawak ada? Ada kawak. Lalu nang membersihi baju tadi siapa? Ampun baju. Supaya baju ini katuju ampunnya membersihi, maka haruslah baju ini memiliki rasa nyaman lawan ampun baju. Ampun baju memakai rasa nyaman karena bajunya berisi sifat nyaman. Baju tuh biar buruk mun nyaman dipakai terus. Ustaz Norman, mana orangnya? Nah, lari. Banyak. Minum kopi lu nah. Kayaknya dihabiskan buahnya kopi ulun nih. Nah, mau sudah dikinum sekali ini buahnya enak berebut ke lagi. Cuma jangan wajah ini berebutnya, mata balik. Pian beisi baju di rumah ada kada nang katuju. Ada kada nang kada katuju? Kada? Ada. Rancaklah pian memakai baju nang kada katuju tuh. Amun katuju bang, isok gitu pulang. Garigat kocak-kocak tanda-tanda isok, pakai pulang, nyaman. Kenapa? Orang nang selalu reba menyamanakan hatinya mesra lawan Allah Subhanahu wa taala. Man arsakani pakat arsaktu, barang siapa asik ujar Allah taala lawan aku asik lagi lawan inya. Nyaman ngarannya. Insyaallah. Dan selamat dunia akhirat beritaan. Dan berkumpul lawan Rasulullah. Kita yakin aja, kita yakin ya. Sangka baik lawan Allah.
Allah sayang lawan kita. Allah bersifat kasih sayang, Rahman Rahim. Kita kayak itu juga. Nah, Rasulullah dicintai oleh Allah. Kita umat juga mencintai Allah dengan cintanya Allah tadi. Lalu cinta kita lawan Rasulullah itu maulah kita baik sangka. Mudahan barakat kita cinta lawan Rasulullah dikumpulkan Allah, ditamuakan Allah. Pian kira-kira dijulungi duit saem, lawan bertamu Rasulullah, pilih mana? Bujur nih, mbak, duitnya belum ada bener nih. Duit saem tuh kardus mie bakso, nah saem tuh parak sakardus saem tuh. Jadi mun bahakonan lih duit saem lawan bertamu Rasulullah, walau hanya 1 menit kita milih bertamu Rasulullah. Harat hajangan cinta ta. Cuman ini pandir waktu duitnya kada kelihatan. Mun ulun lain. Ulun duit saem lawan bertamu Nabi, ulun hakon duit saem. Ya Pak, kenapa guru nak kayak itu ya? Pian kira-kira pakai kiraan aja kita. Duit saem tuh kira-kira kawalah beisi. Tak kumpul lah kira-kira saem tuh. Kita itihi di hadapan, kira-kira tak kumpul lah kawa. Beratlah. Ya kalau mujahadah, pegawai ini itu, bisnis ini itu, ini itu, tak kumpul duit saem. Camapa lagi kita hendak bertamu lawan Rasulullah, lebih berat bertemu dengan Rasulullah mujahadahnya daripada kita ngumpulkan duit saem. Saem tuh asal ngalih bener sudah ngumpulkan, namun kita nang kakak ini ya mun ulun aja la ilaha illallah di hadapan, kecuali tulisannya. Lebih berat lagi kita hendak bertamu, artinya apa? Mujahadah kita nih tambah lagi di dalam agama, mujahadah kita nih tambah lagi di dalam batin kita nih. Nah, kuatakan tekad, kuatakan kehendak, kuatakan keyakinan, aku harus kawa melihat sayyidul wujud baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, munajatun ilallah berwasilah. Nabi ini wasilah nang paling manjur, wasilah nang paling manjur, mustajab. Berdoa pang sekali-kali lawan Tuhan, sekali aja lah guru, jujur bener imbah sekali-kali dasar sekali. Ya Allah ya Rabb, barakat kekasih pian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tamuakan ulun lawan kekasih pian. Bewasilahnya lawan Nabi juga, tapi hendak bertamunya lawan Nabi juga. Mundahan kita kada dimatiakan Allah sebelum melihat Sayyidul Wujud baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Insyaallah. Kita hendak bertamu lawan orang penting, anggap aja orang penting yang di dalam dunia nih.
orang penting, presiden, anak betamu presiden. Kada kawa kita mengalunyur masuk ke rumah sidin betamu lawan presidennya, pasti pakai prosedur, protokol dan sebagai aturan-aturan macam-macam. Nah, bila kita hendak lakas betamu lawan presiden, kalau bahasa wayah ini harus ada linknya. Kita wasilah, harus memakai wasilah. Wasilahnya napa? Hendak betamu lawan Rasulullah tu wasilahnya napa? Ujar guru ulun, wasilah hendak betamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertama, kadada nang kita pikir waktu kita melihat sesuatu, kecuali kita memikir bahwa sesuatu ini dari Rasulullah, kejadiannya dari Rasulullah. Kadada nang kita pandang lawan batin kita akan sesuatu, kecuali kita hubungkan nang ku pandang ini kada pacangan kawa dipandang, kecuali ini dari Rasulullah. Nah, tahobong tarus tah. Dan alhamdulillah. Jadi jangan kita membuang merek, nang merek itu menyebabkan kita ada dengan sifat panak diri kita. Merek kita itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakat kita berkumpul, nah, dengan taufik hidayah Allah macam ini, kita dikumpulkan oleh Allah dengan sayyidul wujud fid dunya wal akhirah, dikabul hajat, mudah urusan rezeki, hal banyak melimpah, mudah urusan dunia wal akhirah, mati husnul khotimah, masuk surga Allah, berkumpul Rasulullah, berilaan bertaan, tak ampun minta maaf
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabbal alamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wal islam wa ridal yakin wal istiqamah wal makhtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wal ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jisafa wa ala alihi washabihi wa sayyidina Abil Abbas hadiri wal yabil malqan istiqamah wa sayyidina al-ghaus al-azam si Abdul Qadir Jailani jil qaramah. Ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rasulullah laka safa wa lana jama'in rabbana jami'an nasiri min la raiba fi inna Allah yakhlifu lima azma bainana wa bain habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'uzatan wa manama fid dunya wal akhirah wa rizqana kamal mutabati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli al-ilmi wa ahli al-ibadah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli al-khair min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli syafa'ah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli syafa'ah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli syafa'ah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli al-jannah ma'a rasulillah barakati rasulillah bi syafaati rasulillah bi rahmatillahi ta'ala tammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.